السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرض کے تعلق سے دو حدیثیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ ان وظائف کو، ان اذکار کو، اس دعا کو جو پڑھ لے گا، اگر اس کے قرض احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں اہل حدیث عالم ہیں، مولوی ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، انہوں نے پیغام ٹی وی پر اس بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اگر اس کا قرض احد پہاڑ کے برابر ہو تو وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ میں اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تو آپ سب سے پہلے اہل حدیث عالم کی زبانی وہ بات سنیں۔ قرض ادا کیسے ہو؟ اللہ کی رحمت چاہیے، پھر بندہ ادا کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، معاذ اگر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 5 کلومیٹر طویل اور 1076 فٹ اونچا بھی ہے، لمبا، اتنا ختم ہی نہیں ہونے میں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ اس احد پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا کہ اتنا طویل، اتنا اونچا پہاڑ جتنا بھی قرضہ کسی پر ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے اتر جائے گا۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب مت لے لیا جائے کہ بندہ گھر میں بیٹھا وظیفے پڑھی جائے گا اور ہاتھ پاؤں نہیں لائے تو آسمان سے کچھ سونے کی بارش ہوگی اور اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ ہمت کرے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، جو وہ کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنعہما من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ معنی کیا ہے کہ اے شہنشاہ، اے ساری بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتے اس کو بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے محروم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ ہر خیر و بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، دونوں دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، جس کو چاہتا ہے تو دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی بلائیاں عطا فرماتا ہے۔ آخرت کی نعمتیں جس کو چاہے گا دے گا، اور جس کو چاہتا ہے دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، آخرت کی بلائیاں بھی نہیں دیتا۔ تیری مرضی ہے۔ تو اللہ مجھ پر ایسی رحمت فرما دے کہ میں کسی بندے کا محتاج ہی نہ رہ جاؤں۔ تو یہ ایسی شاندار دعا ہے کہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا کس طرح سے پیغام ٹی وی پر اس طرح سے ڈگری یافتہ مولوی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جس کا قرض احد پہاڑ کے برابر ہو تو اس کا قرض اس وظائف کے کرنے سے، اس ذکر کے کرنے سے، اس دعا کے پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔ ہم اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال بعد میں رکھیں گے، سب سے پہلے ہم اس تعلق سے صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ قرض سے نجات کے تعلق سے حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 832 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 589 ہے۔ اس میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔
کہ اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ زندگی اور موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس دعا کو پڑھتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قرض دار ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، یعنی جس کا قرض لیا ہوا ہوتا ہے اس سے جھوٹ بولتا ہے، کل دوں گا، 1 مہینہ بعد دوں گا، 2 مہینہ بعد دوں گا، اس طرح سے وہ وعدہ خلاف ہی کرتا ہے، وعدہ کر کے اس طرح سے بہانے بازیاں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی کاہلی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6369، معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، کنجوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آج اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو شادی کرنے کے لیے، دھوم دھام سے بارات لانے کے لیے، لے جانے کے لیے دوسروں سے قرض لیتے ہیں، فخریہ قرض لیتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں میں ہماری ناک اونچی رہے، ہم عزت والے رہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے قرض دار بننے سے بچیں اور قرض لینے سے بچیں اور قرض سے پناہ مانگا کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح سے دعا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے ان حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال رکھتے ہیں جس کو آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو اس وظائف کو پڑھ لے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیے ہیں، جس کو آپ نے ویڈیو کے اندر اہل حدیث عالم کی زبانی سنا ہے۔ یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے، مرفوع حدیث ہے، طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 558 ہے۔ اس حدیث کو آپ اردو والے نسخے میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے طبرانی صغیر کی، اس میں حدیث نمبر 949 ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ضیاء المقدسی کی المختارہ کے اندر حدیث المختارہ میں حدیث نمبر 2633 ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے کہا اسناد جید، کہ اس کی سند بہت قوی ہے، مضبوط ہے، جیسا کہ الترغیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام حیثمی نے کہا رجال ثقات، کہ اس کے تمام رجال، تمام راوی جو ہیں ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 186 میں، جبکہ میری تحقیق کے مطابق اس کی سند کے اندر علتیں موجود ہیں۔ اصولی طور سے ان علتوں کی بنا پر اس کی سند نہ جید ہے، نہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، بلکہ اس کی سند کے اندر خامی کی وجہ سے، علت کی وجہ سے ضعیف قرار پاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی سند کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ اس کی سند کے اندر
ایک راوی علی ابن ابراہیم ابن العباس المصری ہے. یہ راوی مجہول الحال ہے. اس دور کے یا اس کے بعد کے قریب کے دور کے کسی بھی معتبر محدثین نے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے، معتبر نہیں قرار دیا ہے. اس کی حالات زندگی کے بارے میں معتبر قرار نہیں دیا ہے کہ یہ ثقہ تھا، صدوق تھا، بلکہ یہ راوی مجہول الحال قرار پاتا ہے میری تحقیق میں. اسی طرح سے اس کی سند کے اندر دوسرا راوی وہب اللہ ابن راشد المصری، کنیت ابو زرع، جس کی وفات 211 ہجری ہے. اس کے بارے میں ابو حاتم رازی نے کہا محلہ صدق. باقی لوگوں نے، اکثر لوگوں نے اس راوی پر کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اس کو غیر معتبر سمجھا ہے. اسی میں سے متقدمین محدثین میں سے سعید ابن ابی مریم ہیں، انہوں نے اس کو غمزہ قرار دیا ہے، یعنی یہ انوکھی روایت بیان کرتا ہے. میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، نمبر ہے 9429. اسی طرح سے یہ حدیث اس متن کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 159 میں ہے، حدیث نمبر 332 میں ہے، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے. اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الترغیب میں حدیث نمبر 1142 میں نقل کیا ہے، ضعیف لکھا ہے. اسی طرح سے امام حیثمی نے مجموع الجوال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 میں لکھا فی روایت الاولی نصر ابن مرزوق ولم عرفا، کہ اس کی سند کے اندر نصر ابن مرزوق جو ہے معلوم نہیں یہ کون ہے، یعنی یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ معتبر تھا یا غیر معتبر تھا. اور ایک علت اس کے اندر یہ ہے کہ سعید ابن المسیب لم یسمع من معاذ، کہ سعید ابن المسیب نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے. باقی دوسری روایت بھی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں. دوسری جگہ قال حیثمی، امام حیثمی کہتے ہیں مجموع الجوائز نمبر 10 صفحہ نمبر 258 میں کہ سعید ابن المسیب لم یسمع من معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کی سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف قرار پاتی ہے. اسی طرح سے ضیاء المقدسی کی احادیث المختارہ حدیث نمبر 2633 کی سند میں عبد الواحد ابن القاسم ابن الفضل سیدلانی، یہ راوی کی بھی کسی معتبر محدثین نے اس کے دور کے یا اس کے دور کے قریب کے کسی نے بھی اس کو ثقہ صدوق قرار نہیں دیا ہے، اس کو معتبر قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ راوی بھی مجہول الحال قرار پاتا ہے. اسی طرح سے ایک راوی محمد ابن عبداللہ بن رضا، اس کی توثیق بھی ہمیں نہیں ملی. ان علتوں کی بنا پر اس کی سند ضعیف قرار پاتی ہے. اسی طرح سے ایک دوسری ترک ہے عطا الخراسانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے، طبرانی فی السامعین کے اندر حدیث نمبر 2398 میں. اسی طرح سے ابو نعیم فی حلیت کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 میں. لیکن اس کے اندر محقق نے خود خلاصہ کیا ہے کہ عطا لم یسمع من احد من الصحابہ، کہ عطا نے صحابہ میں سے کسی سے بھی نہیں سنا ہے، یعنی یہ روایت بھی منقطع ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا الخراسانی کا سننا ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، لیکن یہ موضوع من گھڑت ہے، جیسا کہ طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 12792 میں دیکھ سکتے ہیں، اور دیلمی فی الفردوس کے اندر حدیث نمبر 1683 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 2772 میں موضوع من گھڑت لکھا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ جس حدیث کو اہل حدیث عالم نے پیغام ٹی وی پر بیان کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھ لے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوں تو وہ ادا ہو جائیں گے، یہ بات باسند صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم. اسی طرح سے یہ بات اپنی جگہ برقرار ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں وہ آیت اپنی جگہ پر ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ آیت اپنی جگہ برقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے
اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، بادشاہت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل برقرار ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کی مناسبت سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی تمام کی تمام سند غیر ثابت قرار پاتی ہے، اس میں سے ایک بھی سند صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کی آیت کی مناسبت سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو اللہ کا اسم اعظم سے دعا کرے، قل اللہم مالک الملک کے تعلق سے اس الفاظ کے ساتھ اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اس کے ذریعے جو دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 12796 میں ہے، لیکن اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ ویک ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں اللہم انی عبدک و ابن عبدک، یہ لمبی دعا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد میں سہیب ارناؤت کے تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 3712 ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو سلمہ زہنی مجہول الحال راوی ہے۔ اس راوی کو امام دارقطنی، ذہبی اور ابن حجر وغیرہ نے مجہول الحال قرار دیا ہے، جس کی بنا پر مسند احمد کی حدیث نمبر 3712 جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، یہ غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی کے قرض جبل یعنی پہاڑ سیری کے برابر بھی ہو تو اس دعا سے وہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دیتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے لوگوں میں یہ دعا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3563، المشکات کے اندر حدیث نمبر 2449، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 1319، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1973 وغیرہ۔ اسی طرح سے فتوحات ربانی ابن حجر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 وغیرہ میں نقل ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس کو حسن لکھا ہے، لیکن اس کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے اور ان لوگوں کو سہو ہوا ہے، خطا ہوئی ہے اس کو حسن کہنے میں، کیونکہ اصولی طور سے اس کی سند کے اندر راوی عبد الرحمن ابن اسحاق المدنی یہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس راوی کو عبد الرحمن ابن اسحاق المدنی سمجھا ہے انہوں نے اس کی سند کو حسن لکھا ہے، معتبر لکھا ہے، لیکن اس کی سند میں یہ راوی نہیں ہے، عبد الرحمن ابن اسحاق المدنی یہ راوی نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی الواسطی ہے، جو کہ مشہور ضعیف ہے، اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یہ تمام باتوں کی تحقیق کی طور سے حوالہ وہاں پر دے دوں گا، وہاں سے آپ مزید اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔